بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. انسان کی 3 منزلیں ہیں اور اس کی 3 رکاوٹیں ہیں. پہلی منزل قبر ہے، غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، اس سے پہلے کہ تو نے غفلت کی زندگی گزاری. فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم سارے پردوں کو تیری آنکھوں سے ہٹاتے ہیں. دوسری منزل انسان کی حشر کا میدان ہے. دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ دنیا انسان کے پاس ہے، یہ کھیل کود کی جگہ ہے، مال جمع کرنے کی جگہ ہے، تفاخر کی جگہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. تیسری منزل انسان کی وہ اللہ کا قرب ہے. اتباع نفس امارہ اس کی رکاوٹ ہے. انسان دل کے اندر 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو جگہ دے سکتا ہے، یا اللہ کی محبت کو جگہ دے سکتا ہے یا اللہ کے غیر کو جگہ دے سکتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی محبت کو جگہ دیتے ہیں تو پھر وہ آزمائش سے گزرتے ہیں، کیونکہ انسان جب کپ خریدنے جاتا ہے، شیشے کا گلاس خریدنے جاتا ہے، کچھ بھی خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ہاتھ سے بجا کر دیکھتا ہے کہ صحیح ہے بھی یا نہیں. تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد انسان پر آزمائش اس لیے آتی ہے کہ آیا اللہ کی محبت میں یہ سچا ہے بھی یا نہیں. اسی کو قرآن کریم نے کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے اور ہم اس کو آزمائیں گے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. دوسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر کہا انا احبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے. کیوں؟ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، اور آزمائش انبیاء کے بعد آزمائش ان لوگوں پر آتی ہے جن کی زندگی انبیاء کے قریب ہوتی ہے. پھر ان پر آزمائش زیادہ آتی ہے جن کی زندگی ان سے زیادہ قریب ہوتی ہے. تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے. کسی شخص نے آ کر حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم سے سوال پوچھا کہ حضرت خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ بنایا. تو فرمایا حضرت بتائیے خلیل اللہ میں اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا بہت خوبصورت جواب ارشاد فرمانے لگے خلیل اللہ، خلیل اسے کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے.
اور حبیب اسے کہتے ہیں جسے سب کچھ دے دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے سب کچھ لیا، آزمائش میں مبتلا کیا تو سب کچھ لیا، لینے کے بعد فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو حبیب بنایا، تو حبیب اللہ بنایا، تو آپ کو سب کچھ دیا، ہر وہ نعمت عطا فرمائی جو کسی کو نہیں ملی۔ تو انسان کی 3 منزلیں ہیں اور اس کی 3 رکاوٹیں ہیں۔ انسان کی پہلی منزل وہ قبر ہے اور غفلت کی زندگی اس کی رکاوٹ ہے۔ دوسری منزل حشر کا میدان ہے اور دنیا کی محبت اس کی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری منزل اللہ کا قرب ہے اور نفس امارہ کی اتباع اس کی رکاوٹ ہے۔ انسان قرآن کریم میں آیا ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، یہ بہت عجب آیت ہے۔ من یعمل، جو شخص جو عمل کرے گا، من یعمل سوءا، جو شخص برا عمل کرے گا، یہ من عام ہے، اس بات کو بتا رہا ہے کہ من یعمل سوءا، جو برا عمل کرے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، جو بھی گناہ کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس کو بدلہ ضرور ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی، ہر حالت میں اس کو سزا ملے گی۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ نے اپنے آپ کو نکال لیا کہ میرے علاوہ وہ مددگار بھی نہیں پائے گا اور دوست بھی نہیں پائے گا۔ یہ آیت کا عموم بتاتا ہے کہ جو شخص گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی، یا دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی۔ اب علماء نے بہت خوبصورت نقطہ اس میں لکھا کہ اگر انسان توبہ کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ انسان اگر توبہ کرے تو ندامت کی آگ میں جلتا ہے، تو ندامت کی آگ میں جلنے کے بعد اس آیت پر عمل ہوتا ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو شخص جو عمل کرے گا یجز بہ، اسے بدلہ ملے گا، اسے آگ میں جلنا ہے، چاہے یہ ندامت کی آگ میں جلے چاہے یہ جہنم کی آگ میں جلے۔ اگر دنیا میں یہ ندامت کی آگ میں جلتا ہے تو اس آیت پر عمل ہو گیا کہ یجز بہ، اس کو بدلہ مل گیا۔ تو اللہ نے کہا ولا یجد لہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو مددگار نہیں پائے گا۔ تو اللہ جب اس نے ندامت کی آگ میں جلا اور آنسو بہائے، آنسو بہا کر اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ نے اس کو دنیا کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اسے معاف کر دیا۔ اور اگر یہ ندامت کی آگ میں یہ نہیں جلتا، ندامت کی آگ میں یہ نہیں جلتا، ندامت کے آنسو یہ نہیں بہاتا اور اسی حالت میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، وہاں پر یہ جتنا بھی روئے وہاں اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص جو برا عمل کرے گا اسے بدلہ ملے گا، ولا یجد لہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ وہ کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صوفیہ کا ایک قول بتاتا ہوں، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرو۔ ہمارا کلچر، ہمارا سسٹم بالکل الٹ ہے۔ ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم گناہگار سے نفرت کرتے ہیں، اس کے گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خطاب کیا ہے یا عبادی کے ساتھ کیا ہے، یہ عبادی مفسرین فرماتے ہیں یہ محبت بھرا خطاب ہے اپنے بندے کو کہ یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہاں خطاب کرنا مقصود کس کو ہے؟ گناہگار کو۔ تو گناہگار کو خطاب نہیں کیا کہ اے گناہگار کہہ کر یا فاسق کہہ کر، بلکہ کہا یا عبادی، اے میرے بندے۔ جیسے ہی یہ خطاب آیا کہ یا عبادی، تو فوراً متوجہ ہوتا ہے ہر شخص، چاہے وہ گناہگار ہو یا نہ ہو، وہ فوراً اللہ کے اس حکم کو دیکھ کر متوجہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ حکم میرے لیے، حکم میرے لیے۔ انسان کی تیسری منزل ہے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اور اس کی رکاوٹ اتباع نفس امارہ ہے۔ اس کے لیے قرآن کریم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، اب وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تجھے اپنے رب کریم کا باغی کس نے بنایا؟ ما غرک، بغاوت پر کس نے ابھارا؟ کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے رب کا تجھے باغی بنائے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ جب اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے،
انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے حسن کی وجہ سے، تو حسن پیدا کرنے والا، حسن بنانے والا ہے ہی اللہ۔ جب حسن کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اور عجب امتحان میں مبتلا کیا اللہ نے کہ حسن کو پیدا بھی خود کیا، دیکھنے سے منع بھی خود کیا۔ حسن کو پیدا بھی خود کیا، حسن کو پیدا بھی خود کیا اور دیکھنے سے منع بھی خود کیا کہ میں نے حسن کو پیدا کیا، میں ہی تجھے حسن کو دیکھنے سے منع کرتا ہوں، دیکھتا ہوں میری محبت تجھ پر آتی ہے یا تیرے نفس کی محبت تجھ پر غالب آتی ہے۔ جس پر اس کے نفس کی محبت غالب آتی ہے، قرآن کریم کہتا ہے اس کو مخاطب کر کر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جنہوں نے اپنے نفس امارہ کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا؟ نفس امارہ کی اتباع اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کو مشابہ اور تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ، کہ اپنے نفس کی اس طرح اطاعت کر رہا ہے جس طرح خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو نفس امارہ کی اتباع کرو گے تو خدا آپ کے دل میں نہیں آئے گا، اگر اللہ سے محبت کرو گے تو نفس امارہ آپ سے دور ہوگا، دونوں میں سے ایک۔ تو انسان فنا کو قربان کرتا ہے، بقا کو باقی رکھتا ہے۔ اسی کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے ہمارے حبیب آپ کے لیے دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے دنیا کو قربان کیا آخرت پر، آپ نے دنیا کو قربان کیا آخرت پر۔ جب دنیا کو قربان کیا آخرت پر تو میرے بھائیوں، میں اور آپ دنیا کو کیوں قربان نہیں کرتے؟ دنیاوی زندگی کو کیوں قربان نہیں کرتے آخرت پر، اخروی زندگی پر؟ دیکھیں قبرستان میں جا کر دیکھیں، ایسے لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے جو کہتے تھے ہمارے بغیر سسٹم چل نہیں سکتا۔ اور 3 لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو آزمایا اور تینوں کو ملعون اور مردود قرار دیا۔ اور خانقاہی نظام ان 3 لفظوں پر محنت کرتا ہے۔ 3 لفظوں پر اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کو آزمایا، تینوں کو ملعون اور مردود قرار دیا۔ اور صوفیہ اور اکابر کی محنت ان 3 لفظوں پر ہے۔ اپنے اندر سے انا نکالو، انا میں، عندی میرے پاس، لی میرے لیے، کہ میں ہوں، میں ہی کرتا ہوں، سب کچھ میرا ہے۔ یہ تینوں چیزیں نکالے، یہ 3 لفظ 3 لوگوں نے استعمال کیے، اللہ نے تینوں کو ملعون قرار دیا۔ پہلا لفظ انا ہے، شیطان نے استعمال کیا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ اس کے آگے مجھے سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ بلندی کو چاہتی ہے اور مٹی پستی کو چاہتا ہے۔ جب مٹی پستی کو چاہتی ہے اور آگ بلندی کو چاہتا ہے تو میں بلند ہوں، بالا ہوں، اور بلند اور بالا نیچے والے کے سامنے کبھی جھکتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور ملعون قرار دیا۔ دوسرا لفظ لی ہے، لی سے اللہ نے فرعون کو آزمایا۔ اس نے کہا لی الملک مصر وهذه الانہار تجری من تحتی، یہ میرا ملک ہے، مصر میرا ملک ہے، لی میرا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یہ میرا گھر ہے، میری جائیداد ہے، میرا بینک بیلنس ہے، سب کچھ میرا ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ لی الملک مصر وهذه الانہار، یہ سارا سمندر، یہ نہریں میری ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہ میرے محل کے نیچے سے جاتی ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال کیا انہا لشرذمۃ قلیلون، یہ چھوٹا سا ایک گروہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک سخت لفظ استعمال کیا، مہین، بے وقار، یعنی بازاری لفظ میں، بازاری زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ذلیل، مہین، ذلیل۔ میں مہذب انداز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بے وقار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ تیسرے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا قارون کو، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس کا کمال ہے، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس کا کمال ہے۔ میں نے جتنی بھی دولت کمائی ہے اس وجہ سے کمائی ہے کہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے۔ اسے عندی کہا، میرا ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس سارے خزانے ہیں۔ اللہ نے فوج کو نہیں بھیجا، اللہ نے کسی چیز کو نہیں بھیجا، اللہ نے زمین کو حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے جس دن اس کو دھسنا تھا اس نے سب سے خوبصورت لباس پہنا، اپنے بالوں پہ کنگھی کی اور فخر سے اپنے آپ کو دیکھا۔ اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد یہ زمین پر چلنے لگا۔ جب زمین پر چلنے لگا تو اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ۔ جب زمین نے اس کو پکڑا تو پھر یہ حیران ہو گیا، اور بخاری کی روایت تو بہت ہی عجیب ہے۔ جب زمین نے اس کو پکڑا تو پہلے یہ ٹخنوں تک گیا،
پھر یہ گھٹنے تک گیا، پھر یہ سینے تک گیا۔ جب یہ سینے پر گیا تو یہاں پر آ کر اس نے کہا کہ شاید مجھے اس لیے دھسایا جا رہا ہے کہ میرے خزانوں سے دوسرے فائدہ اٹھائیں، تو اللہ نے اس کے خزانوں کو اس کے سر پر رکھ کر اس کو دفن کر دیا۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے یتجلجل، یتجلجل کا مطلب ہے کہ ہمیشہ یہ دھستا رہے گا قیامت تک۔ 1450 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے کہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ اسے دھسا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ دھستا چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنا زیادہ ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے 2000 سال کا زمانہ ہے۔ تو ان تین لفظوں پر خانقاہی نظام کی خوب محنت کی جاتی ہے کہ اپنے اندر سے انا نکالو کہ میں ہوں، اپنے اندر سے یہ نکالو کہ میں ہی سب کچھ کرتا ہوں، اور اپنے اندر سے یہ بھی نکالو کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ ان تینوں پر محنت کی جاتی ہے۔ جب تینوں چیزیں نکال دی جاتی ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے اندر 2 چیزیں پیدا کرو۔ جب تم 2 چیزیں پیدا کر لو گے تو تم بہترین انسان بن جاؤ گے۔ ایک چیز اپنے اندر عاجزی پیدا کرو۔ جب یہ 3 لفظ اپنے اندر سے نکالو گے، انا میں، عندی میرے پاس، لی میرے لیے، یہ 3 لفظ اپنے اندر سے نکالو گے تو چوتھا لفظ عاجزی ہے۔ یہ عاجزی خود بخود آپ کے پاس آئے گی، عاجزی خود بخود آئے گی۔ انسان اس لیے بگڑتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا، میں ہی سسٹم چلا رہا ہوں، میں ہی کما رہا ہوں، میرا بینک بیلنس ہے، میرے پاس سب کچھ ہے۔ جب یہ کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں ہے تب اس کے پاس عاجزی ہے۔ جب اس کے پاس عاجزی ہے تو عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ ایک ہندو نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے رب کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے، تمہارے رب کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے، اللہ تکبر والا ہے، متکبر ہے۔ التکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ من نازعنی، جو مجھ سے لڑے گا تو میں اس کو پھاڑ دوں گا، اسے ختم کر دوں گا۔ تو عاجزی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس نے پوچھا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تم دیکھتے ہو تمہارا خدا نہیں دیکھتا؟ تم دیکھتے ہو تمہارا خدا نہیں دیکھتا۔ تو اس کو جواب دیا گیا کہ خواب ہم دیکھتے ہیں، ہمارا خدا نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اللہ سوتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے۔ انسان نیند اونگتا بھی ہے اور سوتا بھی ہے، تو انسان خواب دیکھتا ہے، اللہ خواب سے پاک ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا خانقاہی جو نظام ہے، خانقاہی نظام جو گھومتا ہے ان 3 لفظوں پر محنت کرانے پر گھومتا ہے۔ جب انسان ان 3 لفظوں پر محنت کرتا ہے تو انسان ان تینوں چیزوں کو اپنے سینے سے نکالتا ہے تو عاجزی اس کے پاس آتی ہے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسری چیز جو وہ اپنے اندر پیدا کرے وہ اخلاص فی العمل ہے، کہ اپنے اخلاص میں، اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اپنے عمل کے اندر کیا پیدا کرے؟ اخلاص پیدا کرے۔ اخلاص اپنے عمل میں کیسے پیدا کرے گا؟ وہ موتو قبل ان تموتو کو سامنے رکھے کہ مر جاؤ قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، موت آنے سے پہلے مر جاؤ۔ اگر میری لاش رکھی ہو، کوئی شخص آ کر میری لاش پر میری تعریفیں کرے، مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ میری لاش رکھی ہو، میری میت رکھی ہو، کوئی آ کر مجھے گالی دے تو گالی دینے سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس حدیث کا مصداق بنو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ جب مرنے سے پہلے مر جاؤ، میری نماز کو دیکھ کر تم تعریفیں کرو، کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ تعریف کرنے والا اللہ ہے۔ ہاں اگر اللہ نے کہا تو اچھی نماز پڑھ کر آیا، کام بن گیا۔ میرا روزے کو دیکھ کر آپ تعریف کریں، کوئی کمال نہیں۔ میرا اللہ استقبال کرے کہ ہاں میرے بندے تو میرے لیے بھوکا رہا، آج میں تیرا استقبال کرتا ہوں، میں تجھے جنت کے پانی پلاتا ہوں، پھر کمال ہے۔ تو موتو قبل ان تموتو، تاریخ کی سب سے بدترین قوم، تاریخ کی سب سے بدترین قوم تاتاری گزرے۔ تاتاری قوم کا شہزادہ جب شکار کے لیے نکل رہا تھا تو اس نے کہا میں شکار کے لیے نکل رہا ہوں تو میرے راستے میں کوئی نہ آئے، راستے کو صاف کرا دیا جائے تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ کوئی نہ آئے، کسی انسان پر میری نظر نہ پڑے، میں صرف اپنا شکار کھیلنا چاہتا ہوں، میں شکار دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اللہ نے اس کے دل بدلنا تھا، اللہ نے اس کی دنیا بدلنی تھی، اللہ نے اس کی آخرت بدلنی تھی اور مسلمانوں پر اللہ نے رحم کھانا تھا، تو جب تاتاری قوم کا شہزادہ وہ شکار کے لیے نکلا تو ابن کثیر نے اس کو لکھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
اللہ نے کہاں سے اللہ اپنا بندہ بھیجا کہ اس کے گھوڑے کے سامنے سے وہ ولی کامل گزرا. جب اس ولی کامل کو دیکھا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے اپنے وزیر سے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں شکار کے لیے نکل رہا ہوں, میرے راستے میں کوئی نہ آئے, یہ شخص کیوں آیا ہے؟ اس سے روک دیا, اپنے گھوڑے کے سامنے روکا, روکنے کے بعد کہا بتاؤ تم زیادہ اچھے ہو میرا کتا اچھا ہے, تم زیادہ اچھے ہو میرا کتا اچھا ہے؟ تو خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. اس نے مخاطب کر کہا کہ اگر میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے, اگر میں اس کو پار کر گیا تو میں اچھا ہوں, اگر اس کو پار نہ کر سکا تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے, تیرا کتا مجھ سے اچھا ہے. وہ شہزادہ حیران ہو گیا. اس نے اگلا جملہ کہا یہ اتنا برا سوال میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم بھرم ہو جاؤ, غصے ہو جاؤ اور مجھ پر برسو, میں تمہیں قتل کروں, لیکن تمہارے جواب نے مجھے قتل کر دیا, تمہارے جواب نے مجھے قتل کر دیا. کہا کس قوم سے ہو؟ کہا مسلمان ہوں. کہا جب میں بادشاہ بنوں میرے پاس آنا, جب میں بادشاہ بنوں تو میرے پاس آنا, میں اس وقت تمہارے اسلام کو قبول کروں گا. اس وقت میں شہزادہ ہوں, اگر اس وقت میں اسلام قبول کروں گا تو میرا اسلام قبول کرنا اتنا اہم نہیں ہوگا, جس وقت میں بادشاہ بنوں گا تم اس وقت آنا. عجب بات ہے, تاریخ جب گھومتی ہے, اللہ دن بدلتا ہے, تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ جب دن کو گھماتا ہے تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی بچیوں کو اٹھایا, اپنے محلات میں لے گئے. جب محلات میں لے گئے تو محلات میں لے جانے کے بعد ان کی عورتوں سے ان کی مسلمان بچیوں نے کہا ہم تمہاری غلامی کو قبول کرتے ہیں, ہم تمہاری غلامی کو قبول کرتے ہیں, اپنی ذلت کو بھی قبول کرتے ہیں, بس اپنے مردوں سے کہو ہماری عزت سے نہ کھیلے. اقوال زری میں لکھا ہے عورت کی عزت کرو, اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے. کیا خوبصورت قول ہے, عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے بلکہ اس لیے کہ تمہاری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے. تو ان نوجوان بچیوں نے ان عورتوں سے کہا ہم اپنی ذلت کو قبول کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں سے آ گئی, ہم تمہاری غلامی کو قبول کرتے ہیں, جو تمہارے مرد کہیں گے ہم مانیں گے, جو تم کہو گی ہم مانیں گے, بس ہماری ایک درخواست ہے ہماری عزتوں سے نہ کھیلنا, بس ہماری ایک درخواست ہے. انہوں نے اپنے شوہروں کو منایا, اپنے گھر والوں کو منایا کہ یہ ہماری غلامی کے لیے تیار ہیں, ہمارے ہر کام کے لیے تیار ہیں, اپنی ذلت کا اقرار کر رہے ہیں, بس ان کی عزت سے نہ کھیلنا. عورت مرد سے کوئی بات نہ منائے, یہ ہو سکتا ہے؟ عورت کی سب سے صفت ہے زیادہ رونے کی. اگر اس کا رونا اللہ کے سامنے ہو تو خاندان میں ولی پیدا ہو, ولی کے علاوہ کوئی نہ ہو. عورت کی عادت ہے زیادہ بولنے کی, اگر یہ اللہ کے لیے بولے تو گھر میں داعی پیدا ہو, داعی کے علاوہ کوئی پیدا نہ ہو. عورت کی عادت قربانی دینے کی ہے, پیٹ کاٹتی ہے, اپنے تن پر نئے کپڑے نہیں سجاتی, پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کر اپنا بینک بیلنس جمع کرتی ہے. اگر یہ پیٹ کاٹ کر خدا کے راستے میں خرچ کرے تو اس کی اولاد میں سخی پیدا ہو. یہ 3 باتیں تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہیں. تو اس بچیوں نے کہا اپنے شوہروں سے کہو, اپنے مردوں سے کہو ہماری عزت پر ہاتھ نہ ڈالیں. مردوں سے بات یہ منوا لی. پھر جب تہجد کا وقت آیا تو محلات سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آئیں, تو وہ شہزادیاں اور وہ ملکہ وہ اٹھ کر ان کمروں میں گئی جہاں پر وہ مسلمان بچیوں کو رکھتے تھے. تو انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بچیاں تھیں, وہ عورتیں تھیں, اور ہاتھ اٹھا کر وہ خدا کے سامنے رو رہی تھیں. تو اس شہزادی اور ملکہ نے پوچھا ہم نے جب اپنے مردوں سے تمہاری بات منوا لی تو تم کس بات پر رو رہی ہو؟ کہا ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر, اور اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ان مردوں نے ہماری بات کو مان لیا, اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز ان کے مردوں کو عطا کر دے. اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے خزانے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. وہ عورتیں حیران ہو گئیں.
اب یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مرد مسلمان ہو جائیں، کہا ہم اپنے اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیز تمہارے مردوں کو دے دے۔ وہ عورتیں حیران ہو کر ان کے اپنے مردوں کے پاس گئی، کہا یہ عورتیں عجیب ہیں، جب سے تم نے ان کے لیے بات مانی ہے کہ تم ان کی عزت سے نہ کھیلو، یہ اس وقت سے تمہارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا کر رہی ہیں کہ اللہ اپنے خزانے کی سب سے قیمتی چیزیں دے دے۔ میرے بھائیوں، بادشاہ کے خوف سے تاتار قوم مسلمان نہیں ہوئے، ان کے وزراء، ان کے کبراء، امراء سب اپنے اپنے گھروں میں مسلمان ہوئے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا، وہاں اللہ والے کا انتقال ہوا، اس نے خط تحریر کیا، خط تحریر کرنے کے بعد اپنے بیٹے کو دیا، کہا بیٹا بادشاہ، یہ شہزادہ جب بادشاہ بنے میرا خط اس کے حوالے کرنا۔ دیکھو وہ کیا کرتا ہے، دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ اتفاق تھا، اللہ والے کا انتقال پہلے ہوا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، اللہ والے کا انتقال پہلے ہوا، تاتاری بادشاہ کا انتقال بعد میں ہوا، پھر شہزادہ کو بادشاہ بنا۔ جب شہزادہ بادشاہ بنا، وہ اللہ والے کا بیٹا وہ خط لے کر باپ کا شہزادے کے تاتاری شہزادے کے پاس پہنچا۔ جب وہ بادشاہ بن چکا تھا تو اس سے کہا اس شہزادے نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، اس کا یہ خط ہے، یہ خط اس بادشاہ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اسے یاد آیا، اس نے کہا اس نوجوان کو آنے دو۔ جب اس نوجوان کو آگے لائے گئے تو خط حوالے کیا، اس شہزادے نے خط کو کھولا، پڑھنے کے بعد زار و قطار رویا، کہا میں اس وقت مسلمان ہو گیا تھا جب تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں پل صراط کراس کر جاؤں تو میں اچھا ہوں، اور اگر میں پل صراط سے گر گیا تو تمہارا کتا اچھا ہے، لیکن اظہار اب کر رہا ہوں، اظہار اب کر رہا ہوں۔ پھر مؤذن کو بلایا اور اپنے محل کے اعلیٰ مقام پر آیا اور آ کر کہنے لگا مؤذن کو بلاؤ۔ مؤذن کو بلایا گیا، کہا محل سے اذان کہو۔ محل سے جب اذان کہی گئی تو گھروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں، ہر شخص نے محل کا رخ کیا اور کہنے لگے آج تاتار بادشاہ کے محل سے اذان کی آواز ہے۔ کہا اللہ کی قسم ہم مسلمان تھے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا بادشاہ کے خوف سے، اللہ نے ہمارے بادشاہ کو مسلمان بنایا، ہم پہلے سے مسلمان ہیں، ہم اظہار کر رہے ہیں، ہم اظہار کر رہے ہیں۔ تو اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی۔ اگر اپنی نفسانی خواہشات کو قربان نہیں کرو گے، گناہوں کی زندگی گزارو گے، اس کے لیے قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے؟ اور نفسانی خواہشات کو قربان کرو گے تو پھر دل میں آئے گا کہ میں نے تو اتنے گناہ کیا، اب کیا کروں؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندے تو کیوں نا امید ہوتا ہے؟ میں تجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار رہا ہوں، یا عبادی، اے میرے بندے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ عجب روایت میرے ذہن میں آئی، اللہ کی رحمت سے شیطان بھی مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے شیطان بھی مایوس نہیں ہے۔ اسے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کی رحمت کو، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، دنیا کی ہر تمام اشیاء میں سے ایک چیز میں بھی ہوں، اللہ کی رحمت مجھ پر بھی ہے، جب اللہ کی رحمت مجھ پر ہوگی تو اللہ کا عذاب مجھ پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب اللہ کی رحمت مجھ پر نازل ہوگی تو میں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے فوراً نماز کی نیت باندھی اور نماز کی نیت باندھ کر سجدے میں جا کر خوب رویا، اللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مجھے تو اس سے بچا لے، مجھے تو اس سے بچا لے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو تو اس کا جواب نہیں آیا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کا جواب میرے دل میں القاء کیا کہ اللہ جتنا عذاب دینے پر قادر ہے اتنا عذاب شیطان کو نہیں دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس عذاب میں اللہ شیطان کو رکھے گا اس سے زیادہ عذاب دینے پر اللہ قادر ہے، اور اللہ اسے نہیں دے رہا تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ اس آیت پر یوں عمل ہوگا۔ تو شیطان بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں، مجھے اور آپ کو تو اللہ مخاطب کر کر کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندے۔ اور سورۃ الانفطار میں اللہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کر کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان،
مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مرد ہو عورت ہو، انسان ہے نا. ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب کا باغی بنایا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھے اپنا سب سے زیادہ قرب نصیب فرما. فرمایا ہمارے بندوں کو ہم سے جوڑ دو، تم ہمارے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤ گے. کہا اللہ آپ کے بندوں کو کیسے جوڑوں؟ فرمایا ہم نے ہر دل میں اپنی محبت کا بیج بویا ہے، ہماری تعریف کرو، ہمارا بندہ ہماری طرف لپک کر آئے گا. تو انسان کو چاہیے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرے. نفسانی خواہشات کو جب قربان کرتا ہے پھر نیکی کی لذت کو محسوس کرتا ہے. جب نیکی کی لذت کو محسوس کرتا ہے، قرآن کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، نماز کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، پھر رات کے اٹھنے کو رونے کو محسوس کرتا ہے، اس لذت کو محسوس کرتا ہے. اسی وجہ سے کبار صوفیہ نے فرمایا جو شخص کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. عاصی آدمی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. ولی کہتے اسی کو ہے جو خدا کی نافرمانی نہ کرے. حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس جملے کے تحت فرماتے تھے یہ اللہ کی غیرت ہے، یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اللہ اپنی نافرمانی کے بعد تمہیں اپنی ولایت بھی دے. یہ ہو نہیں سکتا. ولایت دیتا اسی کو ہے جو اس کو پسند کرتا ہے، جو اس کو پسند کرتا ہے. جب انسان اللہ کو پسند کرتا ہے تو پھر انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری شرائط مانتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، اس کے ترانے گاتا ہے، اس کے حسن کے، اس کے گفتار کے، ہر چیز کے ترانے اس کے گاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ترانے گائے اللہ کے. تو اس لیے فرمایا کہ انسان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے اور 3 وجہ سے بہانے بناتا ہے شریعت پر عمل نہ کرنے کے. تو 4 وجہ سے جو گناہ کرتا ہے قرآن نے اس کو بند کیا، روکا. 3 وجہ سے جو بہانے بناتا ہے تو حدیث مبارکہ نے اس کو روکا. انسان کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑا. قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں یہ پیدا آئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے جڑے گی اس طریقے سے. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. دنیا کی سائنس اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب پنڈلی پنڈلی سے جڑ جائے انسان چل نہیں سکتا. خدا کا قرآن کہتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پنڈلی سے جڑے گی. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تجھے تیرے رب کے سامنے لا کر کھڑا کرے گی، پھر تیرا رب تجھ سے سوال پوچھے گا. اور انسان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے اور چاروں وجوہات کو قرآن کریم نے بند کیا. پہلی وجہ، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں. عجب بات ہے، جس کی ہم نافرمانی کرتے ہیں اس سے گناہ چھپا نہیں سکتے، اور جس کی نافرمانی نہیں کرتے انسان اس سے گناہ چھپاتے پھرتے ہیں. جو بھی انسان جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے انسان سے چھپاتا ہے. چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھنے والا ہو گناہ نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کی نافرمانی کر رہا ہے اسے گناہ چھپا نہیں سکتا. تو انسان نافرمانی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن میں کہا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات لگا کر بیٹھا ہے. مرصاد یہ ایک خاص کیفیت کا نام ہے جس وقت شکاری شکار کے لیے نشانہ لگاتا ہے اور بالکل ایسا وقت آتا ہے کہ شکار سامنے ہے اور شکاری کے ہاتھ میں گن ہے اور وہ نشانہ لگاتا ہے، تو اس موقع پر وہ سانس کو روک لیتا ہے، اپنی آنکھوں کو جھپکتا بھی نہیں ہے، بس شکار کی طرف نگاہ کر کر بیٹھا ہے کہ اگر پلک جھپکی تو شکار نکل جائے گا. بس اس خاص کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں عربی میں. اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، تجھے تیرا رب گھات لگا کر دیکھ رہا ہے. گھات لگا کر جب کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو اس سے کوئی چیز مس ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. دوسری وجہ گناہ کرنے کی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ہم 2 ہیں تو تیسرا کوئی نہیں، 3 ہیں تو چوتھا کوئی نہیں، 4 ہیں تو 5واں کوئی نہیں. تو قرآن کریم نے کہا ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، تم 3 ہو چوتھا اللہ ہے، تم 4 ہو 5واں اللہ ہے، تم 5 ہو چھٹا اللہ ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم کم ہو یا تم زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو انسان کے دماغ میں یہ بات آئی. تو ایک موقع ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ہم 2 بھی نہ ہوں، ہم 3 بھی نہ ہوں، میں اکیلا ہوں، پھر کون ہے دیکھنے والا؟ تو اللہ نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو جہاں بھی ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے. گناہ کے راستے کو اللہ بند کر رہا ہے. تیسری وجہ انسان کے گناہ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم اس انداز میں پلاننگ کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم اس انداز میں پلاننگ کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا.
ہم اس انداز میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ ہی نہیں پاتا، ہماری چوری کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ سینے میں جو تم خیالات پکاتے ہو، وہ کنکھیوں سے تو تم چوری کرتے ہو، سب اللہ جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور وہ سینے کے اندر، دل کے اندر جو تم چھپاتے ہو اور اپنے پلانوں کو چھپاتے اور پکاتے ہو، دماغ کے اندر پکاتے ہو، یوں کریں گے، سب کو اللہ جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. اس آیت کو پڑھ کر حضرت شیخ دامت برکاتہم اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے آنکھوں کی چوری دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. آنکھوں کی چوری دل کے راز جانتا ہے وہ ایک بے نیاز. 3 وجہ ہو گئی. چوتھی وجہ انسان کی نافرمانی کرنے کی، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم طاقت والے ہیں. ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم طاقت والے ہیں. جب ہم طاقت والے ہیں تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو قرآن کریم نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ان اخذہ علیم شدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. دوسری جگہ اسلوب کو بدلا، کہا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لشدید بہت سخت ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے تو طاقت والا ہے، تجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، تو تیرا رب تجھے پکڑنے والا ہے. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یہ 4 وجہ ہیں انسان کے نافرمانی کرنے کی. 3 بہانے انسان بناتا ہے شریعت پر عمل نہ کرنے کے. 3 بہانے انسان بناتا ہے نماز نہ پڑھنے کے، روزہ نہ رکھنے کے، شریعت پر عمل نہ کرنے کے. نمبر 1، اللہ میری سلطنت بہت زیادہ تھی، میری سلطنت بہت بڑی تھی، میری سلطنت اتنی زیادہ اتنی بڑی تھی، میں آپ کی اطاعت نہ کر سکا. تو اللہ تعالیٰ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کو سامنے کھڑا کریں گے، کیا سلیمان بن داؤد سے بڑی سلطنت تھی تمہارے پاس؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہ دی جو ان سے پہلے کسی کو نہ دی اور قیامت تک کسی کو نہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سلیمان بن داؤد کو سامنے کھڑا کریں گے. یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے نقل کیا ہے. تو سامنے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے کہ کیا ان سے بڑی بادشاہت تمہیں دی تھی؟ ان سے بڑی بادشاہت کسی کو نہ ملی. انسان عاجز ہو گیا، انسان عاجز ہو گیا. طاقت کے نشے میں آ کر انسان گناہ کرتا ہے. تو طاقت کے نشے میں آ کر فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. تو اللہ نے اسے ذلیل کیا، اللہ نے اسے ذلیل کیا، رسوا کیا. تو پہلا بہانہ انسان یہ بناتا ہے کہ میری تجارت، میری سلطنت بہت بڑی ہے، میری سلطنت بہت بڑی ہے، اس لیے اس سلطنت کے اندر تاجر بھی آ جاتا ہے کہ میری تجارت بہت بڑی ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، میں نماز کیسے پڑھوں، میں شریعت پر عمل کیسے کروں، میری سوسائٹی ایسی ہے، میرا کلچر ایسا ہے، میرے قرب جوار کے لوگ لبرل ہیں، ماڈرن ہے، میں شریعت پر کیسے عمل کروں؟ تو بادشاہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے سلیمان بن داؤد کو سامنے رکھا کہ سلیمان بن داؤد سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 2، انسان اس لیے عمل نہیں کرتا شریعت پر، غربت زیادہ ہے. میں لائف سیٹ کر لوں، میں نماز پڑھوں گا، میں لائف سیٹ کر لوں، میں نماز پڑھوں گا، میری نوکری اچھی ہو جائے، بینک بیلنس اچھا ہو جائے، میرا سب چیزیں اچھی ہو جائے، پھر میں نماز پڑھوں گا. تو اللہ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو رکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم سے زیادہ غریب تھے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں روایات متفق ہیں، ان کے پاس صرف وہی کپڑا تھا جس سے صرف سطر چھپاتے تھے. ان کے پاس صرف وہی کپڑا تھا، میں الفاظ کیا استعمال کر رہا ہوں، وہ کپڑا تھا جس سے وہ سطر چھپاتے تھے. میرے اور آپ کے پاس کتنے سوٹ ہیں؟ ہم کسی غریب کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا مارا ہوا ہے، کسی مالدار کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نے اس پر بڑی مہربانی کی ہے. غربت، مالداری، غریب کا غریب ہونا یہ اس کی منحوس ہونے کی علامت نہیں، مالدار کا مالدار ہونا یہ خدا کے رضا کی علامت نہیں. ممکن ہے کہ دونوں آزمائش میں مبتلا ہوں، دونوں کو اللہ آزما رہا ہو، اس کو غریب بنا کر اس کو مالدار بنا کر. اللہ سب کو مالدار نہیں بناتا اور سب کو غریب بھی نہیں بناتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، قرآن کی واضح آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ہر بندے کو مالدار بنا دوں تو سارے میرے بندے باغی بن جائیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، باغی بن جائے، زمین پر بغاوت کریں. اس لیے میں سب کو مالدار نہیں بناتا، سب کو مال نہیں دیتا.
پھر مال کا انتخاب بھی اللہ کسی وجہ سے کرتا ہے. اگر اس مال کا غلط استعمال کرے تو اللہ اس مال کو ٹرانسفر کر دیتا ہے دوسرے لوگوں پر. جامع مسجد دمشق کے آگے ولید ابن مغیرہ اور سلیمان بن عبد الملک اور عبد الملک بن مروان کی اولاد جب بھیک مانگ رہی تھی تو اس نے کہا اے لوگو ہمیں صرف 1 درہم دے دو, یہ مسجد تو ہمارے باپ داداؤں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے. جب انسان مال کا حق ادا نہیں کرتا تو اللہ مالداروں سے مال کو لے لیتا ہے. پھر کتنے لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہتے ہوں گے کہ یہ زمانہ تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا تھا, انہوں نے مال کا غلط استعمال کیا, اللہ نے مال ان سے لے لیا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ نے دیکھا کہ غربت میں زندگی گزاری, آج عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں, اللہ انہیں مال دیتا ہے پھر مال کا غلط استعمال نہیں کرتے. جب مال کا غلط استعمال نہیں کرتے تو اللہ انہیں اور دیتا ہے, ان کی اولادوں کو بھی دیتا ہے اور آگے اولادوں کے اولادوں کو بھی دیتا ہے. مال صرف اس لیے نہیں دیتا کہ آپ گن گن کر رکھو اور اپنی عیاشیاں کرو, اس لیے نہیں دیتا. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان یہ کہے گا کہ میں غریب تھا, میرے پاس اور کچھ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو سامنے رکھے گا. عیسیٰ ابن مریم کے پاس صرف اتنا کپڑا تھا جس سے سطر کو چھپایا کرتے تھے, اس سے زیادہ کپڑا نہ تھا. یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا تو اس وقت بھی ان کے جسم پر اتنا ہی کپڑا تھا جس سے وہ سطر چھپایا کرتے تھے, اس سے زیادہ کپڑا نہ تھا. اور اگر انسان یہ کہے گا کہ اللہ میں بیمار بہت زیادہ تھا, بیماری نے عاجز بنا دیا تھا اور بیماری کی وجہ سے اللہ میں تیری اطاعت نہ کر سکا, میں جماعت کی نماز نہ پڑھ سکا, میں دین کا کوئی کام نہ کر سکا, تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو سامنا کھڑا کریں گے. 3 روایات آتی ہیں 10 سال 12 سال 18 سال کہ سخت بیماری اور تکلیف میں گزارے ہیں. اس سخت بیماری اور تکلیف میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بیوی رہی, بیوی کے علاوہ سب چلے گئے, سب نے چھوڑ دیا. اور ایک دفعہ بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ اللہ سے دعا کریں نا, اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. تو بیوی سے کہا بتاؤ میرے ساتھ رہتے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی کتنی گزاری, کہا 30 سال. کہا بیماری اور مشکل کی زندگی کتنی ہے, کہا 10 سال. کہا اللہ سے بڑی حیا آتی ہے کہ عیش و عشرت 30 سال کے, مشکل زندگی 10 سال کی. میں کیسے کہوں اللہ تو معاف کر دے, اور میں کیسے کہوں اللہ اس بیماری کو ہٹا دے. پھر جب بیوی کا اصرار بڑھا تو ایک دفعہ بیوی کے جانے کے بعد دل دکھا. دل کس بات پر دکھا کہ اہل محلہ نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کی یہ بیوی ہے, اسے کام نہ دو, اسے ایسی بیماری لگی ہے کہ ہر شخص نے چھوڑا ہے, اگر اس کو کام دیا جائے گا, یہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, اور اگر تم نے اس کو کام دیا تو یہ بیماری اپنے ہاتھوں میں لے کر آئے گی اور وہ بیماری تمہیں بھی لگے گی, اس لیے اس کو گھر سے نکال دو. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی لوگوں کے گھر میں جا کے کام کرتی تھی. تو ایوب علیہ السلام نے جب ایوب علیہ السلام کو آ کر بیوی نے یہ بات بتائی تو دل دکھا. جب بیوی گھر سے نکلی کام کے لیے تو ہاتھ اٹھائے اور 3 لفظ کہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہاں یہ بھی نہیں ہے اللہ بہت بیمار ہوں, تکلیف ہو گئی, لوگوں نے بہت تکلیف دی, شفا دے دے, نہیں کہا ربی انی مسنی الضر, اے میرے رب تکلیف بہت زیادہ ہے, وانت ارحم الراحمین, تو بڑا ارحم الراحمین ہے, اب اللہ آپ کی مرضی ہے. اور جب بیوی واپس آئی تو ایوب علیہ السلام پر جوانی تھی, صحت مند تھے, تو بیوی پہچان نہیں سکی. بیوی نے کہا میں نے کائنات میں زندگی میں آپ سے زیادہ اپنے شوہر کی مثال کوئی شخص نہیں دیکھا, آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے. ایوب علیہ السلام ہنسنے لگے, کہا میں ہی تیرا شوہر ہوں, میں ہی تیرا شوہر ہوں. اللہ نے جوانی واپس کر دی, اللہ نے صحت واپس کر دی, اللہ نے دولت کو واپس کر دیا. اس لیے میرے بھائیوں آخری خلاصہ یہ کہ انسان 4 وجہ سے گناہ کرتا ہے, 3 وجہ سے بہانے بناتا ہے. قرآن نے 4 وجوہات کو بند کیا اور احادیث مبارکہ نے 3 بہانوں کو بند کیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے نکال کر اللہ اپنی اطاعت والی زندگی عطا فرمائے اور نیکی کی لذت مجھے اور آپ کو عطا فرمائے.